الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منہم فاسقون۔ کیا ایمان لانے والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر کے لیے ان کے دل خشوع بجا لائیں اور اس کلام حق کے لیے جو اللہ نے اتارا مسلمانوں کو ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے جنہیں اس سے پہلے کتاب ملی تھی، پھر ان پر ایک طویل مدت گزری تو ان کے دل میں سختی پیدا ہو گئی اور ان میں سے زیادہ لوگ گناہوں میں پڑ گئے۔ آج ہماری سورہ الحدید کی آیہ مبارکہ نمبر 16 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا ذکر کیا، اہل ایمان کو مخاطب کیا اور ان کو سمجھانے کے لیے یہودیوں کی ایک مثال کا ذکر فرمایا۔ چونکہ یہودی سب سے پرانی کی قوم ہے، اس کے بعد عیسائی پرانی قوم ہے، اور اس کے بعد آخری جو امت اور آخری قوم ہے وہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بڑے انعام فرمائے۔ اگر بنی اسرائیل پر انعامات کا ذکر کیا جائے تو اس کے لیے کئی گھنٹے درکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل قوم کو بڑے لاڈ کرائے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کام فرمایا، یہاں تک فیصلہ فرما دیا کہ ان کے لیے آسمانوں سے اللہ تعالیٰ نے دسترخوان نازل فرما دی۔ جب یہ کہیں جہاد میں جاتے، یہ قرآن میں سارے یہ تفسیر آپ سن آئے ہیں بہت پہلے، جب یہ جہاد کے لیے جاتے تو گرمی ہوتی اور دھوپ ہوتی تو یہ کہتے اپنے نبی سے کہ ہم جہاد نہیں کر سکتے، اللہ سے کہیں ہمارے اوپر بادل کا سایہ کرے، تو وہ نبی دعا کرتے تو ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا جاتا۔ بہت ساری بے شمار نعمتیں ہیں، ایک لمبی فہرست ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ کی، لیکن اس بنی اسرائیل قوم نے اتنی ہی اللہ کی بارگاہ میں ناشکری کی۔ تو اب رب ذوالجلال نے ایمان والوں کے لیے ارشاد فرمایا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ فرمایا اے ایمان والو، کیا ابھی وہ تمہارے لیے وقت وہ نہیں پہنچا کہ تم اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو خشوع خضوع میں مستغر کر دو؟ ایمان والوں پہ ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ فرمایا ایمان والوں کو چاہیے کہ اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر کے ساتھ خشوع اور خضوع میں مبتلا کر دیں۔ کل جمعہ کا خطبہ جناب آپ نے سنا ہے، وہ اس جملے کو بہت جلد سمجھ جائیں گے کہ رب ذوالجلال کی ذات جو ہم سے تقاضا کر رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر میری محبت پیدا ہو جائے۔ اصل چیز دل کا خشوع اور خضوع ہے۔ ظاہر کس انداز میں ہے وہ ہمارے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیکھ رہا۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اللہ نے فرمایا ایمان والے تو وہ ہیں جو کھڑے ہو کے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھ کے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور لیٹ کر بھی پہلوؤں کے بل وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کا جو ذکر ہے وہ تو ہر صورت میں ہے، بیٹھ کے بھی، کھڑے ہو کے بھی، پہلوؤں کے بل بھی۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ مدینہ مسجد کی کمیٹی والے سارے میرے پاس آئے فتویٰ لینے کے لیے کہ جی وہاں سے کرسیاں اٹھوا دی گئی ہیں تو آپ کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ میں کہا جی آپ رکھیں، بیٹھ کے پڑھیں، آپ جس چیز پہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ کہتے جی فتویٰ؟ میں کہا جی میں لکھ کے دیتا ہوں۔ کہتے جی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا دلیل قرآن سے دیں گے اور کس سے دیں گے؟ میں نے یہی آیت پڑھی، میں نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ ایمان والے کھڑے ہو کے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں،
کھڑے ہو کے نہیں کر سکتے تو بیٹھ کے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ میں نے کہا کرسی تو دور کی بات ہے، اگر کوئی بیٹھنے کے قابل نہیں ہے تو اللہ نے نماز معاف نہیں فرمائی، فرمایا لیٹ کر اشارے سے بھی نماز پڑھے۔ تو یہ قرآن میں ہر چیز کا حل ہے، استدلال ایک الگ چیز ہے، اس میں سے چیزیں نکالنا۔ ہاں جو شخص ویسے ٹھیک ہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے اور کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز اس لیے نہیں ہوگی کہ اس نے قیام کو ضائع کر دیا۔ قیام فرض ہے، نماز قیام فرض ہے نماز میں، یہ ہر ایک کا بہتر پتہ ہے، اس کے بارے ہم تو فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کوئی کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے یا بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے یا نیچے زمین پر لیٹ کے وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن اسلام نے اجازت دی ہے، یہ اسلام کا حسن ہے۔ ہاں یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ یہ نمازی نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں کس کنڈیشن میں ہوں۔ کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے تو قطعاً بیٹھ کے نہ پڑھے، نماز نہیں ہوگی۔ اگر بیٹھ کے وہ نہیں پڑھ سکتا، لیٹ جائے، لیٹ کے بھی اگر وہ پڑھ سکتا ہے تو اللہ نے اس کو اجازت دی ہے وہ پڑھے۔ لیکن جو بات ہے معافی نہیں کسی صورت میں، جو اصل بات ہے معافی نہیں ہے۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہاری اس صورت کو نہیں دیکھ رہا، ظاہری صورت کو، حالانکہ بیٹھنے میں تو وہ خشوع خضوع پتہ نہیں اس لحاظ سے ہے کہ نہیں جو قیام میں ہے، پھر اس کے بعد جب لیٹیں گے تو لیٹنے میں تو وہ خشوع خضوع نہیں ہوگا جو بیٹھنے میں ہے، درجہ کم ہوتا جائے گا نا۔ سب سے اعلیٰ درجہ کھڑے ہو کے پڑھنے کا، پھر اس لحاظ سے بیٹھ کے، پھر اس لحاظ سے لیٹ کے، یہ اس آدمی کے لیے ہے جو اس طرح کر رہے ہیں۔ خشوع خضوع تو پھر کم ہو گیا، تو اس کا مطلب کیا ان کی نماز نہیں ہوگی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا جو جس حالت میں ہے، جس حالت میں بیٹھا ہے، اس کے دل میں خشوع ہے۔ ایک کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہے نماز، دل میں خشوع نہیں ہے، اور ایک بیٹھ کے پڑھ رہا ہے لیکن خشوع سے پڑھ رہا ہے، فرمایا بیٹھنے والے کی نماز افضل ہے اس سے جو کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ اس لیے ایک اور آدمی ہے وہ لیٹ کے پڑھ رہا ہے، سٹریچر پہ پڑھ رہا ہے، لیکن دل میں اللہ کا بڑا خوف ہے، دل میں اللہ کا بڑا خشوع خضوع ہے، اور وہ لیٹے ہوئے بھی رکوع آنکھ سے کر رہا ہے یا ہاتھ کے اشارے سے تھوڑا سا کر رہا ہے، سجدہ چاہے وہ آنکھ کے اشارے سے کر رہا ہے یا ہاتھ کے اشارے سے کر رہا ہے، لیکن دل میں خشوع خضوع بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی نماز زیادہ پسند ہے اس بے خشوع نماز سے جو بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہے۔ اصل چیز پھر کیا ٹھہری؟ دل کا خشوع، دل کا خشوع خضوع۔ اس لیے جب اللہ کے حضور آئیں، اللہ کی بارگاہ میں آئیں، جو بھی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، درس قرآن ہو رہا ہے، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، تو دل میں خشوع اور خضوع کس کا ہو؟ میرے مالک کا ہو۔ اور اس خشوع خضوع کے ساتھ جب بیٹھیں گے نا، میں آپ کو یہ یقین دلاؤں، اس عبادت کا مزہ ہی کچھ اور آتا ہے۔ پھر انسان کا تعلق اور لو لگ جاتی ہے اپنے رب کے ساتھ۔ یہ تعلق اور یہ خشوع خضوع اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کو کیسا عطا فرمایا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ صحابہ بیٹھے ہوتے تھے تو جناب پرندے ان کے سروں پہ آ کے بیٹھتے تھے کہ نہیں؟ کیوں؟ خشوع خضوع اتنا تھا، خشوع خضوع اتنا تھا۔ آج تو تماشا ہو گیا نا، تماشا ہو گیا، سجاد کھڑا کرو، خبات کھڑا کرو، جنہیں دونوں کی تھا، ایک کی تھا کعبے جائے یا دونوں کرے مدینے جائے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ ہمارے اب امام کون ہیں؟ جاہل نعت خواں، جن کو نہ قرآن آتا ہے نہ حدیث آتا ہے، نہ ان کو عربی عبارت آتی ہے، کچھ نہیں آتا، کبھی نماز بھی پتہ نہیں پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ وہ ہمارے فیصلے کرتے ہیں۔ اب یہ ہمارے اہل سنت میں، صرف ہمارے اہل سنت میں یہ بیماری ہے، کسی اور میں نہیں ہے۔ ہم تو جواب دیتے مر گئے۔ اپنے علماء سے سیکھو دین کیا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے دین کیا ہے۔ جتنا ادب سے بیٹھ کے سنیں گے اتنا زیادہ خشوع خضوع ہوگا۔ ہاتھوں کے جھنڈے بنائیں، کدھر یہ لکھا ہے؟ کون سی آیت ہے، کون سی حدیث ہے؟ ہاتھوں کے جھنڈے بنائیں، کہاں لکھا ہے؟ میں تو اتنے عرصے سے 9 سال سے یہ بات کر رہا ہوں، کوئی آئے نا مجھے آ کے بتائے۔ پھر میں تو مائک پہ کہتا ہوں، یہ سوشل میڈیا پہ کہاں کہاں لاکھوں لوگوں تک باتیں پہنچتی، کوئی آئے نا آگے مجھے بتائے یہ دلیل ہے، آپ کیوں ایسا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں، ہم کہتے رہیں گے جب تک ہیں، کہیں گے، یہ میرا منصب ہے۔ اس لیے کہ کل رب مجھ سے پوچھے گا، ہاں جی تمہیں علم تھا، تم نے دیکھتے ہوئے کیوں نہ لوگوں کو بتایا؟ جہاں تک ہوگا آواز اٹھائیں گے اور اٹھاتے رہیں گے۔
خشوع خضوع عبادت میں اصل چیز ہے۔ اصل چیز عبادت میں کیا ہے؟ خشوع اور خضوع کے ساتھ جو نماز پڑھیں۔ اللہ نے ایمان والوں کی صفت پتہ کیا بیان فرمائی؟ پارہ نمبر 18 اس کی تفسیر گزر چکی ہے کہ وہ لوگ الذین فی صلاتہم والذین فی صلاتہم خاشعون، پارہ نمبر 18 سورۃ المومنین، وہاں دیکھ لیجئے گا جا کے مومنون میں۔ ایمان والے وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، حضرت علی فرماتے تھے کہ ہاں جی جب میں نے کہہ دی نا تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، ہاتھ اٹھے، تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ ہاتھ اٹھے، فرمایا جب ہاتھ اٹھا لیے تو میں نے ساری دنیا سے ہاتھ اٹھا لیے، ہر چیز سے، خواہشوں سے ہاتھ اٹھا لیے، خیالات سے ہاتھ اٹھا لیے، لڑائی جھگڑوں سے ہاتھ اٹھا لیے، دنیا داری کے معاملات سے ہاتھ اٹھا لیے۔ کیوں؟ تکبیر تحریمہ۔ تحریمہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے عزت والی، دوسرا معنی کیا ہوتا ہے؟ حرام، حرام کر دینے والی۔ یہ ایسی تکبیر ہے جس نے دنیا کے باقی سارے معاملات کو حرام کر دیا، اب ایک ہی کام جائز ہے، اللہ اور بندہ، بس رابطہ شروع ہو گیا۔ جو ہی کہا اللہ اکبر، ہاتھ باندھے، تکبیر ہو گئی۔ تکبیر کا نام کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ ہر چیز کو حرام کر دینے والی تکبیر۔ اب جو چیزیں پہلے نمازی کے لیے حلال تھیں اب وہ کیا ہو گئیں؟ حرام ہو گئی۔ کھانا حلال ہے، تکبیر ہو گئی، اب نہیں کھا سکتے۔ بولنا حلال تھا، اب نہیں بول سکتے سوائے جو نماز کے الفاظ ہیں۔ اس سے پہلے سلام کا جواب دینا واجب ہے، اب کوئی آ کے سلام کرے جواب نہیں دے سکتے۔ اور بہت ساری لمبی چوڑی مثالیں ہیں۔ جو حلال تھی ایک لمحہ پہلے نمازی کے لیے، جو میرے لیے آپ کے لیے حلال تھی، جو ہی میں نے تکبیر کہی، آپ نے تکبیر کہہ لی، وہ ساری چیزیں کیا ہو گئیں؟ حرام ہو گئیں۔ اس لیے اس تکبیر کا نام کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ آج آپ کو وجہ تسمیہ بھی سمجھ آ گئی، تکبیر تحریمہ کو تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ خشوع خضوع کی پہلی نشانی ہے کہ اے اللہ میں نے ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیے، اب میں تیرے دربار میں آ گیا ہوں، اب صرف تیری ذات میری نگاہوں میں رہے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ خشوع خضوع کر لیں۔ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے یہ نیت اپنے ذہن میں لے آئیں، لفظوں کی ضرورت نہیں ہے، لفظوں کا محتاج نہیں ہے، بس دل میں نیت کر لیں، مولا اب تکبیر کہہ لی، ہر چیز حرام ہو گئی میرے لیے، اب میں تیرے دربار میں کھڑا ہوں اور تیری نگاہوں میں ہوں اور تیرے حضور کھڑا ہوں، اب تیرے ادب اور احترام میں خشوع خضوع ہے اور بس ادب سے کھڑا ہے۔ جب یہ نماز اس انداز میں پڑھیں گے نا تو پھر سبحانک اللہم پڑھنے کا بھی مزہ آئے گا، پھر سبحان ربی العظیم میں بھی مزے آئیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے، سر سجدے میں ہوگا، مولا میں سب سے ادنا ہوں، تو سب سے اعلیٰ ہے۔ جب اس انداز میں نماز پڑھی جائے گی یقین جانیے پھر نگاہوں میں تری آ ہی جائے گی، پھر آنکھوں میں تری لوٹ ہی آئے گی۔ جو ہماری آنکھیں خشک ہو چکی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے خشوع اور خضوع نکل چکا ہے۔ آنسو تو دل کی طرف سے آتا ہے نا، آنسو دل کی طرف سے آتا ہے، کسی اور جگہ سے نہیں آتا۔ وہ دل میں خشوع خضوع بڑھتا جائے گا، محبت آتی جائے گی تو پھر آنکھوں میں بھی تری آ جائے گی۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو ابھی وہ تم پہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر میں تمہارے اندر خشوع خضوع پیدا ہو جائے، ابھی وہ وقت نہیں آیا تمہارے اوپر، وہ وقت تم پہ آ جانا چاہیے کہ تمہارے دل اللہ کے ذکر سے خشوع میں آ جائیں۔ وما نزل من الحق، جو ہم نے حق سے نازل کیا، ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور ساتھ ہمیں ڈرایا بھی، فرمایا اے ایمان والوں جیسے نہ ہو جانا جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا۔ ان ظالموں نے کیا کیا تھا؟ اللہ نے خود فرمایا انہوں نے کیا کیا جی، انہوں نے اپنی کتاب کو ہی بدل ڈالا، تورات کو اپنی مرضی کی آیتیں اس میں ڈال دی، اور جو ان کے مربی اور ان کے علماء تھے اور جن کی وہ پیروی کرتے تھے انہیں خدا تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھنے کی بجائے انہیں ہی خدا مان لیا، نعوذ باللہ، انہیں ہی خدا سمجھ بیٹھے۔ فرمایا تم ایسا مت کرنا، تم ایسا مت کرنا، بلکہ کیا کرنا، اللہ نے تمہیں جو کتاب دی ہے اس کتاب فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، اس بنیاد پر کیا ہوا، ان کے دل سخت ہو گئے۔ جب دل سخت ہوتا ہے تو خشوع خضوع نہیں آتی۔ جس بندے کا دل سخت ہوتا ہے اس دل میں کبھی رحم تو پھر نہیں آتا، اور رحم کس چیز کی کڑی ہے؟ خشوع اور خضوع کی۔ فرمایا تمہارے دل سخت نہیں ہونے چاہیے،
خبردار ایمان والو، تمہارے دلوں میں سختی نہیں آنی چاہیے، تمہارے دل نرم رہیں، تمہارے دلوں میں رحم دلی رہنی چاہیے۔ اور اگر میں یہاں مثال دوں، اس کائنات میں سب سے زیادہ نرم کس کا ہے؟ دل نرم ساری کائنات میں میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، سب سے زیادہ نرم دل آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے گالی دینے والوں کو بھی دعائیں دی ہیں کہ نہیں دی؟ پتھر برسانے والوں کے لیے دعائیں دی ہیں کہ نہیں دی؟ پتھر برسائے، جبریل بھی آئے، تباہ کر دیں ان کو، سرکار ہلاک کر دیتے ہیں ان کو، اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ فرمایا نہیں، چھوڑ دو، ہو سکتا ہے ان کی اگلی نسل ٹھیک ہو جائے۔ سبحان اللہ، واہ کیا نرم دلی ہے، سبحان اللہ۔ دعائیں دی، پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں وہ دعا اکثر، پتھر مارنے والوں کو وہ دیتے ہیں دعا اکثر، لاؤ مثال ایسی، محبت ہو تو ایسی۔ سبحان اللہ، یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رقیق القلبی، نرم دل، خشوع خضوع والا دل، اللہ سے ڈرنے والا دل۔ اور جو دل اللہ سے ڈرتا ہے، یقین کریں وہ پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی ایسا ایک جملہ نہ نکل جائے کہ کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے میری بات کی وجہ سے۔ کیا فرمایا تھا اولے شاہ صاحب نے؟ مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے، تے ڈھا دے جو کچھ ڈاندائی، پر بندے دا دل نہ ڈھاویں، دلاں وچ رب رہندائی۔ سبحان اللہ، یہ ایسے جملہ نہیں ہے۔ مسجد گرانا کتنا بڑا جرم ہے، وہاں مسجد گرا دو، مندر گرا دو، ان کے لیے کہا، ان کے لیے معزز جگہ مندر ہے۔ مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے، تے ڈھا دے جو کچھ ڈاندائی، پر بندے دا دل نہ ڈھاویں، دلاں وچ رب رہندائی، سبحان اللہ، دلوں میں رب رہتا ہے۔ یہ بات بڑی سوچنے والی ہے۔ ہم مسجد کا تو احترام کریں اور انسانوں کا احترام نہ کریں، ہم نے کسی کا بھی پھر احترام نہیں کیا۔ احترام آدمیت سب سے بڑھ کے، تو اس لیے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کی طرح تمہارے دل بھی سخت ہو جائیں، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثریت لوگ جو ہے وہ مجرم ہو گئی تھی، فاسق ہو گئی تھی۔ اے ایمان والو، تم ان کے راستے پر مت چلنا۔ اللہ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو میں نے گزارشات کی اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے دلوں کے اندر خشوع اور خضوع پیدا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔